إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ क्या आपने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास शैतानों को भेजते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं, गुमराह करते हैं, बहकाते हैं, मासियत की तरफ खींच कर ले जाते हैं। फला तअजल अलैहिम, तो आप इनके बारे में जल्दी ना कीजिए। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हम खुद ही इनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। हमने इनके लिए एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है। जब वो मोहलत पूरी हो जाएगी तो ये लोग अज़ाब इलाही के मौलिद बन जाएंगे। आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमान वफ़दा, जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान के जमा करेंगे।
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ رحمان کی طرف سے کوئی قول و قرار لے لیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے ہی اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں پر جو بات بیان کی ہے وہ بڑی ہی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے۔ ہر انسان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ کتاب قرآن مجید ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، نہیں، اگر کوئی ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی اور اس کا مذہب ہے، اگر وہ بھی اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دے گا۔ تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ اولاد انسان کی ضرورتوں میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے منزہ و مقدس و بالا تر ہے۔ اسے اولاد کا کیا احتیاج، اسے اولاد کی کیا حاجت؟ لیکن اللہ رب العالمین خبر دے رہا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے اپنے خالق و مالک ہی کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کی اولاد بھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ شیطان ہے جس نے انہیں گمراہ کیا۔ جیسا کہ ہم نے جو آیات ابھی پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ و تفہیم آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عِدًّا، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں انسان کو کفریہ شرکیہ عقیدے میں مبتلا کر دوں۔
پھر اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کفریہ شرکیہ عقیدے کو اختیار کر لے تو شیطان مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کفر و شرک کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، اور اگر اس کی نیکیاں ہوں بھی تو قیامت کے دن وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کے اعمال بھوسے کی مانند ہوا میں اڑا دیے جائیں گے اور بالکل اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، اس لیے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کی اولین کوشش یہی رہتی ہے کہ میں انسان کو کسی بھی طریقے سے گمراہ کر کے کفر و شرک کے اندر مبتلا کروں۔ تو مسلمان کو خاص طور پر اس بات کا التزام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کرے، اس کی حفاظت کی فکر کرے، توحید اور رسالت کی معرفت قرآن اور حدیث کی روشنی میں حاصل کر کے اپنے عقیدے کو محفوظ بنا لے، اور عمومی طور پر تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ان سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، ان سب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور پیش گوئی اپنی قوم کو دی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب ہمارے بعد ایک اور نبی آئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تم ان پر ایمان لاؤ گے، تو انہوں نے اقرار کیا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور یہ تینوں اس بات کے منتظر تھے کہ جب پیغمبر آخر الزماں آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن برا ہو حسد کا، بغض کا، جب وہ نبی آ گئے تو انہوں نے باوجود اس کے کہ پہچان لیا جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن ان پر انکار کیا اور ان کے ساتھ کفر کیا اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ عیسائی بھی اس بات کے منتظر تھے، مدینہ میں یہ سب آباد تھے، لیکن جب وقت آیا ایمان لانے کا تو انہوں نے کفر کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کم از کم تم تو اس پر کفر کرنے والے سب سے پہلے نہ بنو، سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ اور عقیدے ان کے کیا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، اور یہ اتنی بری اور بھاری چیز ہے، اتنی ہیبت ناک ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین نے انہی آیات میں جو آخری بات بیان کی، کائنات کی ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع فرمان ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جب سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک جانب یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور انہوں نے سولی پر چڑھ کر اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جانب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانا جائے اور دوسری جانب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ من ذلك، نعوذ باللہ 100 مرة بل 1000 مرة نعوذ باللہ من ذلك، کیا اتنا کمزور ہے کہ اس کے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکے؟ کیا یہ بات عقل سلیم قبول کرتی ہے
کیا یہ بات کسی سمجھدار آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین تو زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کو تنہا پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا، سورج نکالتا ہے مشرق سے، غروب کرتا ہے مغرب میں، اور پھر اپنی رحمت سے دوبارہ اسے مشرق میں لوٹا دیتا ہے۔ دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ پوری کائنات کا نظام ایک خوبصورت منظم طریقے سے فعال ہے، اور اس کو چلانے والا تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکے؟ اس عقیدے میں کھلا تضاد ہے، اور یہ عقیدہ وحی الہی کے مخالف ہے۔ وحی الہی جو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ان کے خلاف ہے، وہ بائبل ہو اور قرآن مجید ہو، کیونکہ قرآن مجید بھی تصدیق کرتا ہے اس کی جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی انبیاء کرام علیہ السلام کی جانب۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض۔ بدیع کہتے ہیں بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کرنے والا۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان بنائے بغیر آسمانوں کے۔ آپ کو اگر کوئی چیز دی جائے بنانے کے لیے تو آپ کہیں گے اس کا کوئی سیمپل، یا میں خود تیار کرتا ہوں 2-4 مرتبہ تجربہ کرنے کے بعد، یا اگر کسی نے پہلے سے کوئی ایسی اس سے ملتی جلتی چیز تیار کی ہے تو اس کا سیمپل مجھے لا کر دو، دکھاؤ، تو میں آپ کو ایسی چیز تیار کر کے دے دیتا ہوں۔ بدیع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی سیمپل کے، سابق نمونے کے آسمان بنایا بغیر آسمانوں کے، زمین بنائی بغیر زمین کے، انسان کو بنایا بغیر انسان کے، اور جو بھی بنایا اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہی خوبصورت بنایا اور کتنا ہی پیارا بنایا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے، انا یکون له ولد، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے؟ ولم تکن له صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں، اس کی بیوی ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن ہے، اس کو یاد کر لیجئے اچھے طریقے سے۔ میری کرسمس اللہ نے بیٹا جنا، میری کرسمس اللہ نے بیٹا جنا۔ اسی لیے اہل السنت والجماعہ، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر مبارکباد پیش کرنے کی اجازت ہمیں ہمارا دین اسلام، ہمیں ہمارا قرآن، ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الانام نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی کفریہ ہے، ان کا نظریہ ہی باطل ہے۔ میری کرسمس کہنے والا، یا ان کو مبارکباد دینے والا، یا ان کے ساتھ مل کر اس خوشی میں شریک ہونے والا، یا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیک کاٹنے والا، گویا کہ اس عقیدے پر راضی ہو چکا ہے کہ ہاں ہاں اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے بیٹا جنا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر یہ عقیدہ رکھنے والا یا ان عقائد کو رکھنے کے ساتھ موافقت کرنے والا اپنی خیر منائے، دنیا تو چند دن کی ہے، گزر جائے گی، بالآخر اللہ تبارک و تعالی موت دے کر انسان کو اپنے پاس بلائے گا، پھر وہاں پر سب سے پہلا سوال جو قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا پھنس جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام، ایمان پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے، اور جو لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہمارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کو راضی کر کے اپنے عقیدے درست کر کے جنت میں چلے جائیں۔
بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ رب العالمین کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی تو بیوی نہیں ہے، اس کی بیوی ہی نہیں ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. پڑھ لیجئے سورۃ الاخلاص. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہا تعدل ثلث القرآن. ایک مرتبہ اگر آپ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں نا، بشرط یہ کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہو، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرآن مجید کے 1/3 حصے کی تلاوت کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آئے تھے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں دریافت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بتائیں. بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا خاندان سب سے اونچا خاندان ہے، قریشی ہاشمی، اونچا خاندان، اونچا نسب، عالی النسب. تو آپ ہمیں جس رب کی طرف بلاتے ہیں اس کا نسب نامہ تو بتائیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے تا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. ایک ہے اس کائنات کو بنانے میں، ایک ہے اس کائنات کا نظام چلانے میں. جس طرح اس کائنات کو بنانے میں ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ایسے ہی اس کائنات کا نظام چلانے میں بھی ایک ہے. تم غلط ہو جو تم نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. نیک لوگوں کے بت ہیں، اولیاء کرام کے بت ہیں، بزرگان دین کے بت ہیں، قطب قبلے کعبے اوتار ابدال ہیں. تم غلط ہو. جب اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے تو اس کا نظام چلانے والا بھی ایک ہے، روزی رساں بھی ایک ہے، داتا بھی ایک ہے، حاجت روا بھی ایک ہے، مشکل کشا بھی ایک ہے، غوث اعظم بھی ایک ہے، لجپال بھی ایک ہے، غریب نواز بھی ایک ہے. قل هو اللہ احد. اے پیارے نبی ان کو بھی بتا دیجئے، ساری کائنات کے سامنے اعلان کر دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں ایک، اپنی صفات میں ایک، اپنی شان میں ایک، اپنے اختیارات میں ایک، اپنے حقوق میں ایک، اپنے تصرفات میں ایک. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تمام نبی اس کے محتاج، تمام ولی اس کے محتاج، کل کائنات اس کی محتاج. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کی اولاد ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم نوا نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے. اور جو شان اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ اس کائنات میں نہ کسی نبی مرسل کی ہو سکتی ہے، نہ کسی ملک مقرب کی ہو سکتی ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. سارے نبی اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہے. نبیوں پر بھی تکلیفیں آئی ہیں، نبیوں پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، نبیوں پر بھی پریشانیاں آئی ہیں، نبیوں نے بھی دکھوں کا سامنا کیا ہے، نبیوں نے بھی مصائب و آلام کو جھیلا ہے. اور ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ کی گھڑی میں نبی نے بھی پکارا ہے، مدد مانگی ہے. تو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا، لجپال، غریب نواز اللہ وحدہ لا شریک لہ سے مدد مانگی ہے.
اور نبی یہی عقیدہ توحید اپنی قوموں میں پھیلاتے رہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کا مشن یہی تھا، ان کی دعوت یہی تھی، ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا، مرکزی نقطہ یہ تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہم نوا اللہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. یا اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں کن لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی اولاد ہے؟ یا اللہ ہمیں بتائیے کون لوگ ہیں دنیا میں یہ کہنے والے کہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں، پڑھو قرآن. وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں، وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی بھی کہتے ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ رب العالمین نے جو کچھ قرآن مجید میں کہا وہ حق اور سچ کہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو 2000 سال پہلے لوگ تھے، 1000 سال پہلے لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے اور بعد میں آنے والے لوگ نہیں کہیں گے. نہیں، جو بھی اس عقیدے پر ہے، اس مذہب پر ہے، قیامت تک آنے والا وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. لہذا اے مسلمانوں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے لیے غیرت کو جگاؤ. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ حدیث ہونی چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من احب فی اللہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت دشمنی عداوت اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، نہیں دیا تو اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہ ہونا چاہیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. آپ سب مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے اللہ کا دشمن آ جاتا ہے جس کا عقیدہ نظریہ اللہ کے بارے میں درست نہیں، ہم اسے کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن یہ تمہارے ہمدرد اور خیر خواہ اور دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے، پڑھ لیجئے قرآن، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی. یہ تم ہو جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ان سے دوستیاں رکھتے ہو، حالانکہ یہ تم سے محبت کرتے نہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو. تمہیں عقل نہیں ہے، تم غور و فکر نہیں کرتے، تم فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ بہتر کون ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے میرا سینہ شریعت موسوی سے لبریز ہے، بس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، مجھے کسی اور نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں. دوسرا کھڑا ہوتا کہتا ہے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، بس اس کے بعد میں اور کسی کو نہیں مانتا. تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، تمام انبیاء کو مانتا ہوں، اور جن کی آمد کی خوشخبری حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور جو اس قدر رفیع المقام ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام
نبیوں اور رسولوں کی ارواح کو، روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں نبی رسول بنا کر بھیج دوں اور میرے آخری نبی آ جائیں تو تم اپنی اپنی نبوت، رسالت، شریعت چھوڑ کر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے۔ تمام نبیوں نے اقرار کیا تھا، عہد کیا تھا، جی ہاں یا اللہ ہم اپنی نبوت، رسالت، شریعت چھوڑ کر ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ تیسرا کہتا ہے کہ الحمدللہ میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں، تمام رسولوں کو مانتا ہوں، اور پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ بتاؤ، فیصلہ کرو ان تینوں میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ یہ تیسرا۔ پھر تم کیوں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے آنے پر بیٹھ جاتے ہیں، کمر مبارک پہ کھجور کی چٹائی کے نشانات پیوست ہو جاتے ہیں، سادہ سا گھر ہے، کوئی دنیا کا ساز و سامان قیمتی موجود نہیں ہے، رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان کافروں کو دیکھیے، دنیا میں پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں، عیش و عشرت والی، اور ہم یہاں کھجور کی چٹائی پر سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا تھا اما تحب ان یکون لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، اے خطاب کے بیٹے عمر، یہ چیزیں ہمارا مطمح نظر نہیں ہے، منتہا عمل نہیں ہے، ہمارا مطمح نظر، منتہا عمل اللہ کی رضا ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے، اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں کافروں کو دنیا میں دے دے اور ہمیں آخرت میں اپنی جنتوں میں عطا فرمائے، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ان کافروں کو ملکوں میں آنا جانا، آزادانہ گھومنا پھرنا دیکھ کر تم کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا بہت تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے، اللہ کے دین شریعت پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، تقدیر پر ایمان لانے والے، جو 6 ایمانیات ہیں ان پر ایمان لانے والے، ان کے مقتضیات پورے کرنے والے، فرمائے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ یقیناً ابرار کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے علیہ السلام، حالانکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ ہے، ذلك قولهم بافواہہم، یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے میرے عزیز۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اپنی قوم کو کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، اگر تم صحیح معنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، تو پھر ایمان لاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ، قرآن دشمنی سے باز آ جاؤ، پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی سے توبہ طائب ہو جاؤ، ان پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو
تو صرف ان کی ولادت کا دن منانا، ان کا برتھ ڈے منانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو ان کا عقیدہ تھا، ان کی سوچ تھی، ان کی دعوت تھی، ان کی فکر تھی، ان کا نظریہ تھا، اسے قبول کرو۔ اور وہ اپنی قوم کو خوشخبری سنا کے گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ چنانچہ وہ آ چکے، تم تک دعوت پہنچ چکی، اگر نجات چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، ان پر ایمان لے آؤ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فرما گئے، قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی ہے، قسم اٹھا کر، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا او نصرانیا فلم یؤمن بی فمات الا دخل النار، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس امت کا کوئی بھی فرد ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، میرے بارے میں سنتا ہے، پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جاتا ہے، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، دخل النار، جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اگرچہ کہ وہ یہ دعویٰ کرے، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم پکے جنتی ہیں، جنت میں ہمارے سوا اور کسی نے جانا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو یہ چند دنوں کی بات ہے، بس ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی وعدہ لیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں خود علم نہیں۔ یہ ان کے بلند بانگ دعوے ہیں، لیکن یہ سب غلط ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسی ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم سے ہے۔ نوٹ کر لیجئے، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن اللہ نہیں کہا بلکہ عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ جو صلیب ہے، تخلیق ہے، یہ جو علامات ہیں، اشارات ہیں، یہ اس بات کے اوپر دلالت کنا ہے، دلالت کرنے والے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے حضرت مریم نعوذ باللہ، اور اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن مجید فرقہ واریت کو ختم کرتا ہے، قرآن مجید امن کی کتاب ہے، قرآن مجید اختلافات مٹانے کی کتاب ہے، قرآن مجید انسانیت کو امن کے ایک پلیٹ فارم پہ متفق ہونے کی دعوت دینے والی کتاب ہے۔ ہاں، فرقہ واریت وہ پھیلا رہا ہے جو قرآن سے ہٹ کر بات کر رہا ہے۔ دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے بھیجا تھوڑے سے وقت کے لیے، امتحان بڑا سخت ہے ہمارا، بڑا سخت امتحان ہے۔ تو امتحان جتنا سخت ہوتا ہے اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر کہ یا اللہ ہمیں توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو ایمان اسلام پر، توحید و سنت پر، اور جب موت آئے تو یا اللہ ایمان اسلام پر، توحید و سنت پر موت نصیب فرما، تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا یہ نرم و نازک جسم جہنم کی آگ کو یا جہنم کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم کی سردی بھی دنیا کی سردی سے 69 درجے زیادہ ہے، اور جہنم کی گرمی بھی دنیا کی گرمی سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور ہمارا یہ نرم و نازک خوبصورت بدن بھلا اس گرمی اور سردی کی شدت کو کس طرح سے برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ البتہ تحقیق کفر کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے میرے بھائیوں؟ بولو، اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کفرا، کافر ہو گئے، کفر کیا۔ کس نے؟ الذین قالوا، ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، ان کی دعوت کیا تھی؟ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم۔ حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور جو تمہارا بھی پروردگار ہے۔ انی عبد اللہ، کیا کہا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں جب بولے تھے؟ یہودیوں نے تو الزام لگایا، تہمت لگائی، پاک دامن بی بی سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر۔ کون تھا جس نے دفاع کیا تھا؟ کون تھا جس نے ہمیں بتایا؟ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں بول کر کہا، اللہ رب العالمین نے انہیں قوت گویائی عطا کی، اور جب وہ بولے تو کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ انا اللہ یا انا ابن اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے۔ اور عمر کہولت میں بھی وہ یہی دعوت دیتے رہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور یہی دعوت دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اصول، ایک قانون بیان کیا ہے، انہ من یشرک باللہ، سن لو اے دنیا والو، اے کائنات والو، انہو من یشرک باللہ، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، پس تحقیق اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت حرام، اور کہاں جائے گا؟ جہنم میں، دوزخ میں، والعیاذ باللہ۔ تو بچ جاؤ جہنم سے، بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے، ضد چھوڑ دو، ہٹ درمی چھوڑ دو۔ سارے غلط ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، مان لو اس کو۔ ہاں ایک وقت آنے والا ہے، انتظار کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز بول بول کر، پکار پکار کر کہے گی، اے مسلم تعال خلفی یہودی فقتلہ، آ میرے پیچھے میری اوٹ میں یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر دے۔ الا الغرقد، سوائے غرقد کے، فإنہ من شجر الیہود، غرقد یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا، اس کے علاوہ سارے درخت بولیں گے۔
یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ دین حقہ کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین حقہ کو باقی تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ کہ کافر مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ جانے۔ اے مسلم بن مسلم، اپنے دل میں اللہ کی غیرت کو جگا، اپنے سینے میں اللہ کے لیے غیرت کو جگا، دین کی غیرت کو جگا، قرآن کی غیرت کو جگا، اور کوشش کرو ایسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنو، ایسے لوگوں پر محنت کرو، انہیں اسلام کی دعوت پیش کرو طلب کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ بھی جنت میں چلے جائے۔ محنت کرو جس طرح کہ اللہ کے نبی محنت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ذمے جو کام ہے اسے احسن انداز سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید ہمارے ہاتھوں پر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو جائے اور وہ ہماری نجات کا عند اللہ ذریعہ بن جائے۔ وما ذلك على الله بعزیز۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک یہودی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے علم میں آیا تو آپ وقت نکال کر اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پر جا کر اس کی عیادت کرنے کے بعد اسے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس بچے نے اپنے والد کی جانب دیکھا، والد نے بیٹے سے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ وہ بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں نمناک ہیں، آپ دیدہ ہیں، اور فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ذریعہ بنا کر اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اپنی بھی فکر کیجئے، اور اپنے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے استقامت کا، ثابت قدمی کا سوال کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ رسول بشر ہوتا ہے اور بشر بھلا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دلائل میں قرآن مجید میں موجود ہیں، جتنا بیان ہوا انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم حاصل کر کے خود عمل کرنے کی اور دوسروں کو تک یہ علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا، یہودی تعاقب میں تھے، انہوں نے ارادہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا، لیکن ایک طرطوس نامی شخص تھا، اس کی شبیہ ڈال دی گئی، اس پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے اسے پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا، تو بلند بانگ دعوے کرنے لگے کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا، حالانکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید ایک اور مقام پر یہ بتاتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بمع روح و جسد اللہ رب العالمین نے اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا، صحیح سلامت۔
اور قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور 40 سال زندگی بسر کریں گے اور شریعت محمدی کا پرچار کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہیں الحمدللہ اسے ہم مانتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان رکھے اور اس بات کی گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجی ہوئی روح ہے، ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل، اس کا عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین اسے ضرور بضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جو غلط عقائد منسوب کر دیے گئے ہیں ہم اس کی نفی کرتے ہیں، جس طرح کے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان سے پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا ڈالو۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا۔ اب بتائیے انہوں نے دشمنی میں ایسا کیا کہ محبت میں کیا؟ سوچئے محبت میں کیا نا، انہوں نے جو اللہ کا بیٹا مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو دشمنی میں نہیں، محبت میں لیکن ایسی محبت کی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اور اللہ کے دربار میں پیشی کروا دی کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو وہاں پر وہ کیا جواب دیں گے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میرے لائق ہی نہیں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کی کہنے کی آپ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی بھی ہوتی تو یا اللہ وہ آپ کے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے نفس میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو کچھ آپ کے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اور آپ ہی غیب کے جاننے والے ہیں، خوب علم رکھنے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے اللہ میں نے تو ان سے یہی کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں گواہ رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، لیکن جب آپ نے مجھے فوت کیا تو میری وفات کے بعد اے اللہ آپ ہی ان پر نگہبان تھے، نگران تھے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن ہے، کھلا قرآن، اس کو پڑھ لیجیے۔ اسی طرح اس آیت کے تناظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جن جن اولیاء کرام اور بزرگان دین کے نام استعمال کرتے ہوئے ان کے نام پر جو خرافات کی جا رہی ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ تم اپنی قوم سے یہ کہہ کر گئے تھے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبریں پختہ بنا لینا، اس پہ سنگ مرمر لگا دینا، اس پہ تعمیر کرنا اور یہاں پر مجاور بن کے بیٹھ جانا، اللہ کی قسم یہ سب یہ جواب دیں گے جو اللہ والے ہیں، توحید کو سمجھنے والے، یا اللہ ہم ایسی بات اپنی قوم سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہی کہا تھا کہ ہم تو غلے اناج گندم کے ایک دانے کے بھی مالک نہیں ہیں، گنج بخش بھی اللہ ہے، رنج بخش بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ پھنس جائیں گے بہت برا وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان بزرگوں کا نام استعمال کر کے اور غلط باطل افکار و نظریات ان کی جانب منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بولو ایسی بات کہی نہیں کہی، وہ تو اللہ کی توحید کی بات کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ یہ بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے ان کا نام استعمال کر کے ان کی جانب ایسی چیزیں منسوب کر دی جس کا دور دور تک بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید و سنت کو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب قاری عبد الرحمان صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، اس مسجد کے امام بھی انہی کے ادارے سے فاضل ہیں۔
مدرسہ رحمانیہ تجوید القرآن ضلع مظفر گڑھ، الحمدللہ اس وقت 200 طلبہ و طالبات وہاں قرآن مجید حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں، 5 اساتذہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ مدرسہ اس وقت مفروض ہے، مسجد کے لیے قالین کی بھی ضرورت ہے، تو سب احباب اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی رضا کے لیے تعاون فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.